عالم اسلام کے انتہائی معتبر عالم دین، اسکالر، الحاج الحافظ القاری علامہ مفتی قبلہ محمد سہیل رضا امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سید ذوالفقار علی بھائی جو جدہ میں ہی مقیم ہے ماشاءاللہ، سادات گھرانہ، ان کے ہمراہ حدود حرم میں داخل ہونے والا ہوں۔ سامنے ایک کلاک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ سے میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کو، پاکستان کو، سب کو دعاؤں میں، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا جب آپ حرم میں داخل ہو رہے ہوں تو دعا کے لیے مصعب یقیناً آپ سے بھی کہا ہوگا، تو کچھ ارشاد فرمائیں مصعب، یہ لائیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے عرض کروں کہ الحمدللہ حدود حرم میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ مشہور جو نا قرآن شریف بنا ہوا ہے، یہ آگے آپ دکھا سکتے ہیں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حدود حرم الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ یہ باب کعبہ بھی کہتے ہیں اس کو، سبحان اللہ۔ ہاں، اور ذرا سا اگر آپ زوم کریں تو سامنے کلاک ٹاور بھی جو ہے وہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دکھائی بھی دے سکتا ہے الحمدللہ، اور ہم سنا بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کلاک ٹاور ہے۔ کلاک ٹاور یہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں یہ نظر آتا ہے نا، تو اس کی یاد نہیں ہے، اللہ اکبر، بس یہ ہوتا ہے کہ اب کعبہ ہمارے قریب، خانہ کعبہ جو ہے وہ بالکل اب موجود ہے۔ سبحان اور گویا کہ دل میں خوشی کے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور میں کہوں کہ یہ جو لبیک ہے نا، لبیک، جی یہ بڑے عجیب و غریب کلمات ہیں سلمان بھائی، جی ذوالفقار بھائی۔ جی، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، اللہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت عالم اسلام کے انتہائی معتبر عالم دین، اسکالر، الحاج الحافظ القاری علامہ مفتی قبلہ محمد سہیل رضا امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سید ذوالفقار علی بھائی جو جدہ میں ہی مقیم ہے ماشاءاللہ، سادات گھرانہ، ان کے ہمراہ حدود حرم میں داخل ہونے والا ہوں۔ سامنے ایک کلاک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ سے میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کو، پاکستان کو، سب کو دعاؤں میں، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا جب آپ حرم میں داخل ہو رہے ہوں تو دعا کے لیے مصعب یقیناً آپ سے بھی کہا ہوگا، تو کچھ ارشاد فرمائیں مصعب، یہ لائیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے عرض کروں کہ الحمدللہ حدود حرم میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ مشہور جو نا قرآن شریف بنا ہوا ہے، یہ آگے آپ دکھا سکتے ہیں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حدود حرم الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ یہ باب کعبہ بھی کہتے ہیں اس کو، سبحان اللہ۔ ہاں، اور ذرا سا اگر آپ زوم کریں تو سامنے کلاک ٹاور بھی جو ہے وہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دکھائی بھی دے سکتا ہے الحمدللہ، اور ہم سنا بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کلاک ٹاور ہے۔ کلاک ٹاور یہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں یہ نظر آتا ہے نا، تو اس کی یاد نہیں ہے، اللہ اکبر، بس یہ ہوتا ہے کہ اب کعبہ ہمارے قریب، خانہ کعبہ جو ہے وہ بالکل اب موجود ہے۔ سبحان اور اللہ، گویا کہ دل میں خوشی کے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور میں کہوں کہ یہ جو لبیک ہے نا، لبیک، جی یہ بڑے عجیب و غریب کلمات ہیں سلمان بھائی، جی ذوالفقار بھائی۔ جی، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، اللہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، کہ بے شک نعمتیں، ساری بادشاہی تیرے لیے ہے، اللہ، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شک، حدیث پاک میں ہے کہ ما من مسلم یلبی، کوئی مسلمان بھی جب لبیک پڑھتا ہے نا تو فرمایا کہ اس کے آس پاس، یعنی اس کے سراؤنڈنگ میں ہر چیز، اب اس میں درخت بھی ہے
اس میں پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، زمین بھی ہے، ریت بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہر چیز فرمایا کہ اس کے ساتھ ہر چیز لبیک پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جانتے ہیں کہ لبیک جب ہم کہتے ہیں تو وہاں سے جواب بھی آتا ہے نا، بے شک بے کہ شک. بندے میں بھی حاضر ہوں، ہائے ہائے میں تیرے ساتھ ہوں. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہمارے امام بھی ہیں بے شک. اور ائمہ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں، جن کی شفاعت سے ہماری بخشش ہو رہی ہے. بے شک. جب وہ احرام ضبطاً فرماتے تو لبیک کہنے کا موقع آتا تو لبیک کہتے ہوئے کہنے سے پہلے چہرہ زرد ہو جاتا اللہ اور بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی، اللہ اور صاحبین پوچھتے کہ حضور آپ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اللہ. اتنی بڑی شخصیت، اتنا نیک، یعنی ہر رات میں 1000 نوافل پڑھنا معمولی بات ہے. اللہ اکبر. اتنا نیک ہونے کے باوجود، جن کے صدقے میں ہماری بخشش ہونی ہے، اس کے باوجود اللہ فرماتے کہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور پھر وہاں سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ بس ہم لبیک کہہ رہے ہیں اس آس پر، لبیک. اس آس پر، جی. اللہ کیمرہ ہوتے ہیں. اللہ اس آس پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہماری لبیک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اللہ. جتنے ناظرین و سامعین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ بس ہم حرم پہنچنے والے ہیں. الحمدللہ. اور آپ کے لیے بھی دعا ہوگی قدم قدم پر. انشاءاللہ. آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. میرے ساتھ محترم جناب سید سلمان گل صاحب میرے بھائی، اور میرے بھائی محترم جناب سید ذوالفقار صاحب جو ہمیں اس وقت لے کر جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے، آمین. اور آپ سب کو بھی سلامت رکھے. اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کے پولیٹیکل جو حالات ہیں اسے اچھا فرمائے. آمین. ہمارے ملک کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام صحابہ کرام کی اتباع کرنے والا ہمیں حاکم عطا فرمائے. آمین. اللہ. ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. آمین. اس کے حالات کو صحیح فرمائے. آمین. اللہم آمین. اور میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں سے، میں بڑی خواہش تھی، کئی مرتبہ ٹیلی ویژن پہ جب پروگرامز ہم کرتے تھے مفتی صاحب کے ساتھ، تو میں لائیو اور ریکارڈڈ پروگرامز میں کئی بار کہہ چکا، کیونکہ کم و بیش 12 مرتبہ میرے خیال ہے مفتی صاحب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو چکی ہے، اور ہر سال یہ حج پر جو ہے وہ بہت سارے مسلمانوں کی وہاں اصلاح بھی کر رہا تھا. حج کے جی. تمام مناظر یاد آ رہے ہیں. حج کے ظاہر ہے ماشاء اللہ، میں عمرے پر اتنا نہیں آیا ہوں، حج پر اتنے آئے ماشاء اللہ. آیا ہوں. تو میری بڑی خواہش تھی، ہو سکتا ہے بہت سارے دیکھنے والوں کی بھی یہ خواہش ہو کہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ انہیں بھی حج کی سعادت ملے، اور یقیناً اللہ یہ پوری کرے ہماری خواہش. مگر آج اللہ تعالیٰ نے حج نہ صحیح مگر عمرے کی اور بیت اللہ کے حرم کے طواف کی سعادت حضرت کے ساتھ ان کی سرپرستی میں نصیب فرمائی ہے. اور یقیناً میرا جو اللہ کی بارگاہ میں علماء حق ہیں، اور جس طرح آپ کا انداز ہے، جس طرح آپ پہ کرم میں نے دیکھا ہے، آپ پہ خصوصی توجہ، بے شک بہت کم علماء ایسے دیکھنے میں آتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے. آپ کو یہ امریکہ کے ماشاءاللہ تبلیغی دورے سے واپس جب مفتی صاحب لوٹے ہیں تو وطن نہیں لوٹے ہیں، بلکہ شکرانے کے طور پہ ماشاءاللہ حرم لوٹے ہیں، اور حرم سے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے جانا ہے. تو جب یہ پتہ چلا مجھے بڑی یہ ایکسائٹمنٹ ہو گئی کہ جب حضرت صاحب کی یہ نیت مجھے جا کے دل پہ لگی، اور میں 4-5 روز کے لیے امریکہ آیا تھا، لیکن میں نے بھی یہ نیت کر لی کہ واپسی میں نے لازمی، حضرت الگ فلائٹ سے آئے. میں آپ کو بتاؤں جی. کہ ہماری فلائٹ وہاں سے واپسی پر ایک تھی، لیکن کسی وجہ سے سلمان بھائی کا رہ گیا تھا، لیکن انہوں نے دوسری فلائٹ کنفرم کروائی ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچے ہیں، اور اب ہم ساتھ جا رہے ہیں الحمدللہ. وہ فلائٹ میں نے بڑی مشکل سے مفتی صاحب کے ساتھ سیم فلائٹ لی تھی یہاں آنے کے لیے، اور وہ فلائٹ جو ہے وہ میری وہاں کسی وجہ سے مس ہو گئی، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ مجھے نئی بنانی پڑی. فوراً میں نے انسٹنٹ نیو بکنگ کی، اور مجھے بہت زیادہ لگا ہوا تھا، ایک لگن تھی یہاں آنے کی، اور میں بس حضور پر مجھے حضرت کہہ کر گئے وہاں سے. میں حضرت کو زبردستی کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی رہ جائے، اور حضرت بھی بہت لیٹ ہو گئے تھے وہاں. تو بہرحال حضرت نے کہا درود پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے. اور 2 ہی گھنٹے کے بعد مجھے قطر ایئر ویز سے فلائٹ مل گئی، سعودی والی میری رہ گئی تھی، اور میں پہنچ گیا الحمدللہ. ہم ساتھ جا رہے ہیں، اور مجھے یہاں
ارسلان نے پک کیا تھا ایئرپورٹ سے اور ذوالفقار بھائی کے گھر لے آئے تھے. زلفی بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری شخصیت میں نے ہے. زلفی بھائی سے ڈرائیو کر رہے ہیں. جی جب زلفی بھائی سے میری بات ہوئی تھی تو میں جی. نے کہا زلفی بھائی کہ ذوالفقار بھائی جی کچھ ایسا کریں کہ یہاں پر میں جب اتروں تو مجھے ایک کچھ رینٹ کار مل جائے. جی جی جب ٹیکسی وغیرہ ہو جائے تو جی. میں عمرہ بھی کر لوں ٹھیک. اور جو ہے وہ ساتھ پہ مدینہ شریف کی حاضری بھی ہو جائے. صحیح کیونکہ 2 سے 3 دن ہے ہمارے پاس. صحیح. تو یہ اتنی محبت والے ہیں, اتنے بیلوس آدمی, اتنے مخلص ہیں, سنسیریٹی اتنے زیادہ ہے. مجھے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ, بلکہ میری اللہ کہتا ہوں کہ 2 سید ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میری خوش نصیبی کہ 2 نہیں سیدوں حضور, کے ساتھ ہم دونوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آپ جیسی ہستی, اور دیکھیں زلفی بھائی نے ماشاءاللہ احرام باندھا, رخت سفر باندھا, اور اللہ کے حضور یہ بھی ہمارے ساتھ عمرے کی سعادت. بہت قریب پہنچ چکے ہیں الحمدللہ بالکل قریب پہنچ گیا. میں بس رکھ رہا ہوں. میں نے چاہا تھا, مجھ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے, گھر والوں سے, دیگر احباب سے, اور سم بھی وہاں کیونکہ مستقل میں دوحہ آ گیا, پھر یہاں آ گیا تو وہ کوئی کنیکشن نہیں مل پا رہا تھا. بہرحال ابھی یہ تھوڑا ٹائم ملا تو میں نے سوچا اس طرح سب احباب سے سلام دعا بھی ہو جائے, سب کے لیے دعائیں بھی. اور بس میں یہ عرض کروں گا کہ مفتی صاحب یہاں 2 روز رہیں گے انشاءاللہ, اور پھر مدینہ پاک کل یا پرسوں جائیں گے. اور میں ابھی مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ عمرہ کر کے زلفی بھائی اور مفتی صاحب سے اجازت لے کے یہاں سے نکل جاؤں گا مدینہ شریف. صبح مجھے 1-2 گھنٹے مدینہ پاک میں ملیں گے, اور پھر انشاءاللہ مدینہ پاک سے واپسی کی فلائٹ کنفرم ہے انشاءاللہ کل دوپہر کی, جو کویت ایئرویز سے مجھے اسلام آباد لے کے جائے گی. کیونکہ جس وجہ سے یہ بہت شارٹ پروگرام بنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر سید عارف شاہ اویسی جو مفسر قرآن بھی ہیں اور مفتی صاحب قبلہ کا بھی بہت احترام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں مفتی صاحب سے. ماشاءاللہ وہ خود بڑے پیارے آدمی, خود بڑے پیارے آدمی ہیں. مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں. ان کی والدہ مفسرہ تھی نا؟ جی, ان کی والدہ مفسرہ قرآن تھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور جو مفتی صاحب سامنے آئے نا منظر عام پہ, ان میں پہلی خاتون ہے جو مفسرہ قرآن ہوئی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کو چاہنے والوں نے, لقب دینے والوں نے ان کی ریاضتیں دیکھی ہیں وہاں ہری پور کے علاقے میں. علم تو انہوں نے ان کو دور حاضر کی رابعہ بصری بھی کہا بزرگوں نے. تو بہرحال اب وہ ان کا عرس مبارک ہے. ان کے عرس مبارک کی تقریبات ہم نے یار ویکیو ٹی وی سے لائیو بھی دکھانی ہے, اور وہ سارا پروگرام چونکہ اس میں تھا, صرف اس پروگرام کی وجہ سے اتنے ساری جو ہے وہ پروگرام کو شارٹ کرنا پڑا, اور اتنی تیزی کے ساتھ وہاں بھی 4 روز امریکہ میں, اور 5واں دن یہ حرم پاک میں, اور کل میں انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے آؤں گا. اور عرس کی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 16 نومبر بروز بدھ, ویسے تو 14, 15, 16 نومبر ہے, آپ لوگ یقیناً جوک در جوک شرکت کر رہے ہوں گے, لیکن 16 نومبر کو ارلی مارننگ 9 بجے سے 12 بجے تک لائیو سیشن ہوگا, محفل ہوگی, دعا ہوگی, خصوصی خطاب ہوگا, اور ثناخواں حضرات ملک پاکستان کے معروف ہدایہ عقیدت پیش کریں گے. اور میں بھی انشاءاللہ مدینہ طیبہ سے ڈائریکٹ انشاءاللہ صبح نکل جاؤں گا. ابھی بس میری بہت بڑی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری خوشی کا کیا عالم ہے. سب کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے مفتی صاحب کی مائیت میں اور سرپرستی میں الحمدللہ حرم کی حدود میں داخلہ نصیب ہوا. انشاءاللہ ساتھ حج بھی کریں گے انشاءاللہ. حضرت نے فرما دیا, صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ بھی ہوں گے. حضرت نے فرما دیا, آپ سب کے لیے بھی حضرت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی, جو دیکھنے والے, سننے والے ہیں, محبت کرنے والے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں کی ایک بار نہیں بار بار حاضری عطا فرمائے. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو ایک بار بھی نہیں آتا کہتا ہے مولا ایک بار دکھا دے, اللہ اکبر. جو ایک بار آ جائے تو کہتا ہے نہیں مولا بس دکھا اب بار بار دکھا. سبحان یہ روحانی نشہ جسے چڑھ جائے تو بے شک. اور یہ سامنے حدود حرم, اور وہ دیکھیں مکے کی وہ پہاڑیاں کہ جن کے بیچوں بیچ آپ کو کعبۃ اللہ کی زیارت ہوتی ہے. ہم بس حدود حرم میں داخل ہوئے, ہمیں دیر ہو گئی, اب بس کعبۃ اللہ ہمارے نزدیک آتا جا رہا ہے, اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے کہ کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو پھر اپنے حواس نہیں رہتے, ہوش میں قابو میں نہیں رہتی کیفیات. اللہ رب العزت آپ کو بار بار کعبۃ اللہ کی زیارت, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ سب لوگوں کو بھی ان کیفیات میں شامل کرنے کی نیت سے بس آیا تھا. اللہ رب العزت آپ سب کو بار بار حرم پاک کی زیارت نصیب فرما, اور ایسے ماشاءاللہ علماء کی سرپرستی میں, سادات کرام کی. اب دیکھیں بڑا صاف نظر آ رہا ہے. ہاں ماشاءاللہ. کلاک ٹاور آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے گا, یہ ہم آپ لوگوں کو زیارت صرف یہیں تک کروا سکتے ہیں
کعبے میں، اور شاید روضہ رسول پہ میں موبائل نہیں یوز کروں گا. بس یہ سفر تھا، سفر آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا. یہ دیکھیں یہ کلاک ٹاور ہے اور ہم اس وقت کعبۃ اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آپ بھی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.